بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں ادھر کی ہے۔ تو اس کے تعلق سے کافی سارے سوال ہیں۔ دیکھیں جو چینل اے ایم قاسمی کر کے اسلامک زون یا مفتی اے ایم قاسمی صاحب کا، تو اس کے ایڈمن ہیں مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دیوبندی تو ہیں، سنی نہیں ہیں، مگر وہ اپنا آپ کو سنی کہتے ہیں اور دیوبندی بتاتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں میں 70 سے 80% حنفی ہے، اور حنفیوں میں بھی سب سے زیادہ لوگ ایصال ثواب نیاز فاتحہ کرنے والے، جن کو عام زبان میں بریلوی کہتے ہیں، وہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عوام الناس ہوتی ہے، ان کو مطلب نہیں ہوتا ان چیزوں سے، تو ان کو آسانی سے بہکانے کے لیے یہ چیز اگر وہ ظاہر کر دیں گے کہ میں دیوبندی ہوں، تو لوگوں کو ان کا پتہ چل جائے گا، تو بہت سارے لوگ ان کے چینل کو لیفٹ کر دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بتائیں گے آپ کو چینل پہ کہ میں دیوبندی ہوں، حالانکہ وہ دیوبندی ہیں، سنی نہیں ہیں۔ کچھ ان کے اسکرین شاٹ، اور کبھی آپ ایسے بھی کریں گے کہ سوال ان کے چینل وغیرہ معلوم بھی کریں گے نا کہ آپ کون ہو، تو وہ سیدھا یہ بولتے ہیں کہ ہم سنی حنفی ہیں، اور سنی حنفی میں اگر پوچھنا پڑے کہ سنی میں کون ہو آپ، کیونکہ دیوبندی بھی سنی کہتے ہیں، تو اس کے آگے وہ اس کا جواب جو ہے نہیں دیتے یا ضروری نہیں سمجھتے۔ میں مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آخری کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا آپ جواب مجھے دیں، سن کے آخری میں سوالوں کو سن کے ویڈیو کی شکل میں آپ اس کا سوال کا جواب دیں۔ اور جو سبسکرائبر یہ بار بار جاننا چاہتے ہیں وہ چینل سنی نہیں ہے یا سنی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو کچھ اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہوا کیا مزار پہ چادر چڑھانی چاہیے یا نہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کی سیرت پڑھ لو اور بزرگوں کی سیرت پڑھ لو، انہوں نے کام کیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا سوال کا جواب دے کہ جب بھی آپ اس سے کوئی ایسی چیز پوچھو نیاز فاتحہ 11ویں یا کنڈوں کے بارے میں یا مزارات کے بارے میں، کہ وہ اس کے جواب کو صاف دے ہی نہ، تو اس سے بھی ظاہر معلوم چلتا ہے کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اب یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ نماز وطر کا طریقہ بتاؤ، اور میں اس سے کہوں کہ بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، فتاوی عالمگیری پڑھ لو، ہدایہ وقایہ پڑھ لو، تو یہ کوئی میرا معتبر جواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ جواب کسی مفتی کو دینا جائز بھی نہیں کہ اگر کوئی اس سے سوال پوچھے اور بدلے میں کہے کہ یہ کتاب پڑھ لو، وہ کتاب پڑھ لو۔ بالفرض اگر اس کو صحابہ کی سیرت اور نبی کی سیرت کی اتنی کتابیں معلوم ہوتی، اس نے پڑھی ہوتی، تو ضرور وہ آپ سے سوال کرنے نہیں آتا۔ اگر کل کو آپ کے پاس کوئی یہ سوال لے کر آتا ہے کہ آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے کہو کہ بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، اور وہ اتفاق سے ساری صحت سے تب پڑھ کر آ گیا اور اس کو بھینس کی قربانی کا حکم نہیں ملا، تو ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے؟ تو مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب، ایمانداری سے کام لیا جاتا ہے، آپ ایمانداری سے کام نہیں لیتے، بلکہ یہ کہ بات کو ٹالتے ہیں یا دباتے ہیں یا اوپنلی صاف کر کے نہیں بتاتے۔ اگر آپ کو اس چیز کے بتانے میں شرم حیا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سبسکرائبر بھی بہت زیادہ کشمکش میں ہوں گے، جو آپ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کھل کے بتا دیں گے تو وہ تھوڑا خوش بھی ہو جائیں گے، ان کی بات کی تائید ہوگی، کیونکہ جب آدمی اپنے مسلک کا ہوتا ہے تو دل کو تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی لوگ پریشان ہیں۔ اور میں کمنٹ میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے صاف جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ان سے سوال اور بھی ہوا کہ کیا کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے رپلائی میں انہوں نے یہ کہا کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، جس سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے۔ تو جو عوام بار بار سوال کر رہی ہے وہ اس اسکرین شاٹ کو بھی دیکھ لے اور اس کو معلوم چل جائے گا کہ یہ چینل سنی مسلک اعلیٰ حضرت والا نہیں، جس کو نیاز فاتحہ کرنے والا، بزرگوں کو ماننے والا، صلاۃ و سلام پڑھنے والا، غوث اعظم کو ماننے والا، ان کی نیاز فاتحہ کرنے والا یہ چینل نہیں ہے، یہ ایڈمن صاحب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ان سے سوال یہ بھی ہوا کہ 73 فرقوں کے تعلق سے، تو ان کے چینل پہ ایک شخص نے 73 فرقوں کے تعلق سے ایک حدیث نقل کی، اور حدیث پاک کا اس نے خود مفہوم کہا، یعنی خود اس کی شرح کری، اور یہ کہا کہ یہ جو حضور نے 73 فرقوں والی بات بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ 73 فرقے یعنی ڈر کے مارے قیامت سے پہلے ایک ہو جائیں۔ شاید حضور نے اس لیے 73 فرقوں کا حکم دیا ہے تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹے اور وہ سب کے سب اس ڈر سے قیامت سے پہلے ایک ہو جائیں۔ ایک شخص نے حدیث کا یہ مطلب ان کے چینل پہ بیان کیا، جس کی تائید کرتے ہوئے مفتی صاحب نے اس کو رپلائی کیا، اور رپلائی کے اندر 100% مارک جو ہوتا ہے وہ اس کو سمبل بنایا اور ساتھ میں تھم کا بھی سمبل بنایا۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کس محدث نے، یہ محدثین کی کون سی جماعت نے اس حدیث پاک کی یہ شرح لکھی ہے
کہ جو 72 فرقوں والی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ سب مل کر ایک ہو جائیں. تو یہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ یعنی ایمانداری سے کام نہیں لیا، بلکہ یہ کہوں کہ ایک جاہل نے حدیث کی شرح کری اور آپ نے اس کی جو ہے نا تائید کر دی، آپ نے اس کو ویریفائڈ کر دیا تھم کا چین اس کو دے کے. اور آپ جانتے ہیں کہ الکتاب کل خطابی، کہ لکھ کر دینا بھی زبان سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی حنفی ہیں. تو جب آپ نے اس کو 100% صحیح کا مارک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کی تائید کر دی. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسی کون سا محدث ہے، کون سی کتاب ہے شرح کی حدیث کی کہ جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ 72 فرقے اس لیے حضور نے بتایا تھا تاکہ ڈر کے ہمارے سب ایک ہو جائیں. کیونکہ جہاں تک ہم نے پڑھا سنا ہے وہ یہ ہے کہ 72 فرقے الگ ہو جائیں اور ایک الگ ہو جائے، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ نشاندہی کی تھی کہ جنتی کی اور جہنم کی نشانیاں بتا دی. مگر کیونکہ آپ نے اس رپلائی کو ڈیلیٹ کر دیا، اس لیے میرے پاس وہ رپلائی تو نہیں ہے، سنگل اسکرین شاٹ سوال کا ہے. اور میں یہ بات بالکل قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ جواب آپ کا دیکھا تھا، آپ کے چینل سے جواب تھا کہ 100% صحیح بات ہے کہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ سب ایک ہو جائیں. اگر آپ پھر بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ قسم کھا کے بات کہہ دیں کہ آپ نے یہ اس کو رپلائی نہیں دیا تھا. اسکرین شاٹ میں اپنی ویڈیو کے اوپر لگا دوں گا. تو یہ تمام باتیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سبسکرائبروں کو ایک مرتبہ یہ چیز بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ بہت زیادہ بدک جاتے ہیں، اور سیدھا یہ کہ وضو سیکھو، غسل سیکھو. لوگوں کو وضو غسل نہیں آتا، مسجد خالی ہے اور آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، سائل کا جو سوال ہوگا وہ اپنا سوال وہی لائے گا، نہ کہ آپ اپنا سوال اس کے دماغ میں ڈالو گے اور پھر کہو گے کہ وہی سوال پوچھ. اب اگر جس کو وضو غسل آتا ہے، اگر وہ حج پہ جانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ سے حج کا مسئلہ پوچھے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی رمضان کے اندر قربانی کا مسئلہ پوچھے اور آپ کہو کہ لوگوں کو نماز نہیں آتی، وضو غسل نہیں آتا. جس کو وضو نہیں آتا ہوگا وضو کا مسئلہ وہ پوچھے گا. دوسرے ہے کہ جب آپ سے معلوم کیا گیا کہ مزار پہ چادر چڑھا سکتے ہیں، اب سیدھا سے ایک جواب یہ دے دیتے کہ چڑھا سکتے ہیں ہاں یا نہ. آپ نے بڑی لمبی تفسیر بتا دی کہ جس صحابہ کی سیرت پڑھو اور بزرگوں کی سیرت پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو. اگر وہ ساری سیرت پڑھے گا تو پھر مسئلہ اس کا جو ہے نا حل نہیں ہوگا. مگر یہ کہ خیر الکلامی ما قل و دل، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ایک لفظ کہنے میں کہ جی ناجائز ہے یا جائز ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور آپ کو امام غزالی کا بہت زیادہ نام بھی لیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ امام غزالی کا ایک جمعے کا عمل ہے، اور اس عمل کے اندر آپ نے یہ چیز بتائی کہ امام غزالی یہ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس سے زندہ میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، کہ آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے جو امام غزالی کا آپ نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے بہکا سکیں. دوسرا یہ کہ آپ اصالِ ثواب کے بارے میں آپ نے کئی ویڈیو بنائی، جیسے قرآن پاک کو بخشنے کے تعلق سے. اگر اصالِ ثواب آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر یہ کونڈے اور 11ویں کا جواب دیتے وقت آپ کیوں اتنا ناک منہ چڑھاتے ہیں؟ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ یہ چیزیں اصالِ ثواب ہیں یا نہیں؟ اور یہ کہ ایک جاہل یہ کہتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ اس کی تائید کرتے ہو، تو کیا جاہل کو حدیث کی شرح کرنا اور اس پہ کسی مفتی کا تائید کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو حال فی الحال میں ویڈیو بنائی ہے شعبان کے تعلق سے، اس کے اندر آپ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں جتنے مستحبات ہیں اس کو عوام کو چھوڑنے کے لیے ترغیب زیادہ دلائی. آپ ہر چیز میں اسی چیز کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی دیکھو رات کو لوگ حلوہ بنا کے وقت برباد کرتے ہیں، عبادت والی رات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے حلوہ بنانا. مجھے تو سن کے بڑا تعجب ہوا کہ کسی کے گھر میں رات کو حلوہ بنتا ہی نہیں ہے، سب کے حلوے دن میں بن کے اثر تک نیاز ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور رات کو تو لوگ عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں. آپ نے نہ جانے کس کے وہاں، کیونکہ آپ کے تو کبھی بنا نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم کہ حلوے رات میں بنتے ہیں، پوری رات حلوے میں خرچ ہوتی ہے. وہ ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں وجود میں نہیں ہوتی، مگر یہ کہ سنیوں کے اوپر وہ چیزیں لاد کر اس کا رائے کا پہاڑ بنایا جاتا ہے اور ذہنوں میں زہر گھولا جاتا ہے. آپ کو اتنی مخالفت ہے حلوے کے ساتھ کہ اگر یہ جائز بھی ہے تو اس کے اندر آپ کبھی مستحب کو یہ نہیں بولیں گے مستحب ہے. آپ ہمیشہ جو مستحب کو پیش کرتے ہیں وہ اس کو مائنس میں دکھا کے پیش کرتے ہیں کہ جی قبرستان جانا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، نہیں جانے والے کو برا مت کہو، سو بھی سکتے ہیں پوری رات، یہ مستحب ہے، لوگوں نے واجب کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، اگر لوگ کسی چیز کو واجب کریں گے تو عوام کی بات کی دلیل نہیں پکڑی جاتی. آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے سنی عالم کا کوئی قول فعل فتویٰ دکھائیں کہ جس کے اندر اس نے کہا ہو تحریراً یا بول کر کہا ہو کہ بھئی میں اس چیز کو واجب سمجھتا ہوں کہ واجب ہونا چاہیے. عوام بھی اس کو مستحب سمجھتی ہے، علماء نے بھی اس کو مستحب کا فتویٰ دیا ہے کہ بھئی پوری رات عبادت شعبان میں کریں تو ٹھیک ہے، جتنی قدرت ہو کرنی چاہیے، ورنہ سو جانا چاہیے، خرافات نہیں کرنی چاہیے. قبرستان بھی جانا چاہیے کہ یہ مستحب بھی ہے، جائیں اور اصالِ ثواب کریں. ساری باتیں علماء نے بھی مستحب کری ہیں، لیکن آپ اس کو
आवाम के जहन में ज़बरदस्ती इसका जहर घोल कर कि जी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको ज़रूरी बना दिया, दीन को हार्ड कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये किसने ऐसा वैसा कर दिया? ये तो आज तक आपने नाम बताया ही नहीं कि भाई किन लोगों ने कर दिया, किसने हार्ड बना दिया, किसने वाजिब कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा। और हलवे बनाने पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब है जी, पूरी पूरी रात लोग हलवे में बिता देते हैं। अल्लाह ताला जो है ना मग़फ़िरत करने के लिए बैठे हैं और आप जो है पूरी रात हलवे में बिता देते हैं। ये आपके लफ्ज़ थे कि अल्लाह ताला बैठे हैं। ये तो खैर बाद में आपसे मालूम किया जाएगा कि कहाँ और किस हालत में अल्लाह ताला बैठे हैं। तो हलवे में पूरी रात कहाँ बीतती है? आपके घर तो बनते ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि हलवे में पूरी रात बीतती है? कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पूरी रात हलवे में बिताई जाती हो, मगर ये कि आपको इस चीज़ से किल्सन है। आपको चाहिए कि आवाम को मुस्तहब के ऊपर तरगीब दिलाएं कि वक्त इतना नाजुक है कि मुस्तहब की पैरवी करने से लोग धीरे धीरे सुन्नत और फिर वाजिब की तरफ आते हैं। तो इसी तरीके से साल में एक दिन शाबान का महीना ये आता है, साल में 14 शाबान, तो उसके अंदर अगर लोग रात को जग के इबादत कर लेंगे तो आपको तरगीब दिलानी चाहिए। और मुस्तहब की जो आप तारीफ़ बयान करते हैं वह अधूरी बयान करते हैं। उस मुस्तहब की तारीफ़ में आप ये हमेशा कहते हैं कोई काम ज़रूरी नहीं है, करो तो ठीक है, नहीं तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसको लाजिम ना समझो, वाजिब ना समझो, सिर्फ मुस्तहब है। हालांकि मुस्तहब की सही तारीफ़ ये है कि उस काम के करने पर सवाब मिलेगा। आप कभी इस चीज़ को प्लस पॉइंट को उसको नहीं बताएंगे कि भाई अगर आप इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा और वहाँ पर कब्रिस्तान में जाना चाहिए, सवाब तो मिलेगा। साल में एक दिन आता है, अब एक दिन जाने में कोई हरज नहीं है, इस दिन थोड़ा वक्त निकाल के जाना चाहिए। लेकिन आप वहाँ नेगेटिविटीज़ की बयान कर रहे हैं कि जी मुस्तहब है, कोई गुनाह नहीं है, छोड़ दो। अगर छोड़ने पर गुनाह नहीं है लेकिन करने पर सवाब तो छूट ही रहा है, तो मुसलमानों को बजाय सवाब की तरगीब दिलाने के आप तो उनको और ज़्यादा इस तरीके का मामला बताते हैं। तो ये भी जो है ईमानदारी से काम नहीं है। अच्छा, एक मरतबा अब देखें लोगों ने हलवा छोड़कर कौवा खाना शुरू कर दिया, तो हमने उसके बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा। भाई अपने दिल और ग़िज़ा की बात है, जिसको जो पसंद आए। लेकिन हलवे से कभी इतना परहेज़ कि जी पूरी रात बर्बाद होती है, ये वो जो चीज़ नहीं भी होती है आप उसका राय का पहाड़ करते। इसके सिवा आप इन बातों से बहुत ज़्यादा जो है ना किल्सन सी महसूस करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप देवबंदी हैं तो आप ये कहते हैं जी कौम को ना उलझा के रख दिया, कौम को लड़ा के रख दिया, ये देवबंदी बरेलवी चीज़ क्या है, मैं सुन्नी हूँ ऐसा। और मतलब देवबंदी बरेलवी करने वाले आपकी नज़र में गुमराह लोग हैं, कौम को लड़ाने वाले लोग हैं जो ये देवबंदी बरेलवी करते हैं। और एक मरतबा आपसे ये सवाल हुआ था आप किसके मुरीद हैं, तो उसके जवाब में आपने कहा था पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी जो हैं उनके मुरीद हैं। पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब जो हैं वो चमकते सूरज की तरह रोशन है सबके ऊपर के वो देवबंदी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन है। तो आप उनके मुरीद हैं, इससे भी मालूम चलता है कि आप देवबंदी हैं। लेकिन फिर भी आप आवाम को ये चीज़ बता नहीं रहे हैं कि मैं देवबंदी हूँ। इसमें पता नहीं आपको किस चीज़ की शर्म है। आपको चाहिए कि ईमानदारी से कभी वीडियो में इसका इजहार भी कर दे। और अब मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, उसका आप मुझे जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी गले की हड्डी है आपके लिए कि आपसे ना उगली जाएगी ना निगली जाएगी। और सुनने में आया है कि अभी आप मेरी वीडियो के अपलोड होने के 2 घंटे बाद 10 बजे के आसपास शाबान में लाइव आने वाले हैं। और जितनी शाबान में खुराफात होती हैं उनको रोकने की कोशिश है आपकी, यानी ये कि वहाँ कब्रिस्तानों में ना जाओ, ज़रूरी नहीं है, सो जाओ सो जाओ। मतलब किसी को आप ये तरगीब नहीं दिलाएंगे कि आप जग के नमाज़ पढ़ लो, क़ज़ा उम्री पढ़ लो। बस ये कि मुस्तहब है, गुनाह नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हो कि मुस्तहब है, सवाब मिल जाएगा अगर आप ये काम करोगे। तो आप ये ऑडियो क्लिप सुन लें इंशाअल्लाह ताला, फिर आप इसका जवाब मुझे दें कि आप ये कहते हैं कि ना मैं देवबंदी हूँ ना मैं बरेलवी हूँ, मैं तो बस सुन्नी हो रही है, देवबंदी बरेलवी करके उम्मत को गुमराह कर रखा है। अहले सुन्नत वल जमात। लेकिन हम आजकल अपने आप को क्या कहते हैं? बोलो, देवबंदी। तो देवबंदी को कहते हैं, क्या जरूरत है देवबंदी कहने की? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जब मिलावट किसी चीज में होती जाए ना, तो फिर खरी चीज को बयान करने के लिए जरा तफसील करनी पड़ जाती है। हमारी भी ये मजबूरी है कि इतने फितने आ गए हैं दुनिया में कि सही निशानदही करना मसला बन गया है। लिहाजा अब कोई हमसे यह पूछता है कि तुम कौन हो, और हम आगे से सिर्फ एक लफ्ज बता दें जी देवबंदी, तो उस देवबंदी के एक लफ्ज से हर चीज उसके ऊपर वाज़ेह हो जाती है। हमें मजीद तफसील नहीं कहनी पड़ जाती। वरना अहले सुन्नत वल जमात अगर हम कहेंगे तो भाई अहले सुन्नत वल जमात तो बरेलवी भी कहते हैं अपने आप को, तो फिर आगे बताना पड़ेगा ना कि हम कौन है। बात समझ गए ना? तो इसलिए ये मजबूरी है कि हमें अपनी शनाख्त के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। असल लफ्ज को है अहले सुन्नत वल
لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں؟ تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ امید ہے سن لیا ہوگا آپ نے مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب، آپ کے پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اہل سنت میں بتانا پڑتا ہے تو ہم دیوبندی بتاتے ہیں اور ہم دیوبندی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں۔ چلیے خیر، میرا مختصر سے آپ سے 2-3 سوال ہے، اگلی ویڈیو میں آپ جب بھی لائیو آئیں یا جیسا بھی ہو آپ اس کا جواب مجھے ضرور دیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یوٹیوب کوئی ایسا میرا ذاتی یا میرے والد کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس پہ میں ہی چینل بنا سکتا ہوں۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کیونکہ سوال جواب کا چینل ہے تو لوگ بار بار آپ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ان سے جا کے پوچھ لو وہ کون ہے، تو آپ ان کا جواب نہیں دیتے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے چینل پہ کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے جی آپ کس مسلک سے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سنی اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور پھر وہ شک کہتا نہیں اہل سنت کے اندر کیا، اس کو بھی آپ کھل کے بتاؤ، تو ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے نا بریلوی ہیں۔ اگر وہ آپ کے یعنی دیوبندی گھرانے کا ہوتا ہے تو وہ صاف منع کر دیتا ہے جی نہیں ہم تو دیوبندی آپ کا چینل نہیں دیکھیں گے، تو ہم ان کو ریفر کر دیں گے آپ کا چینل، جی آپ چلے جائیں مفتی قاسمی صاحب کے پاس اور ان کا چینل دیکھ لیے، وہ آپ کے مسلک کے ہیں۔ تو اگر آپ کھل کے بتائیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کوئی بھولا بھٹکا ہمارے چینل پہ آئے گا تو ہم آپ کو ریفر کر دیں گے کہ جی آپ کا بھی ایک چینل ہے، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیجیے، اس میں شرم حیا نہیں کرنی چاہیے، اور بتانے سے آپ کے سبسکرائبروں کو خوشی محسوس ہو۔ کبھی ہمارا بندہ آپ کے پاس چلا جائے، آپ بتا دیجیے مسائل شریعت پہ چلے جائے، بریلویوں کا چینل وہ ہے، تو اسے بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ میرے 2-3 سوال جو تھے سب ویڈیو کے بیچ میں تھے، میں اس کو آخر میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب کے اندر یہ کہا کہ 73 فرقوں والی حدیث ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تاکہ سب مل کے ایک ہو جائے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ تاکہ 73 ایک ہو جائے، اس لیے حضور نے فرمایا، یہ جواب آپ نے دیا تھا، اس کی تائید کی تھی، ایک جاہل کی حدیث کی شرح اس نے کر دی اور آپ نے اس کی تائید کیا۔ آپ اس کا ایک بار مجھے جواب دیں۔ دوسرا یہ کہ امام غزالی کا آپ نام لیتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا ہے امام غزالی کا جو یہ عقیدہ ہے کہ مردے سے یعنی زندہ سے جس میں مدد مانگی جاتی تھی، جس سے اس کے وصال کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، تو آپ کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مزار پہ جا کے مزار والے سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور وہ مدد کر سکتا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور صحابہ کی سیرت پڑھو اور بزرگوں کی سیرت پڑھو، انہوں نے یہ کام کیا ہو تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ تو مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ ایسا قاعدہ اسلام میں یا فقہ حنفی میں کہاں لکھا ہے کہ جو کام نبی اور صحابہ نے کیا ہو صرف وہ جائز ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت یا ثواب کے کام ہوں گے وہ سب ناجائز ہوں گے صحابہ اور نبی نے کیا ہو؟ تو یہ قاعدہ کہاں ہے حنفی فقہ میں لکھا ہوا؟ آپ اس کا بھی مجھے جواب دیں کہ صرف نبی اور صحابہ کا کیا ہوا کام ہی جائز ہے، ان کے سوا تمام وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے اور وہ عبادت کام لوگ سمجھ کے کرنا ہے تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ یہ مجھے تیسرا سوال ہے، آپ اس کا انشاءاللہ تعالی مجھے جواب دے دیں، اور ویڈیو کی شکل میں دیں یا آڈیو میں، لیکن یہ کہ عوام کو جو ہے آپ کھل کے بتا دیں کہ آپ دیوبندی، خیر آپ نہ بتائیں میں نے بتا دیا، اور اگر ہو سکے تو آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی کے اندر بھی لگا دینا۔ اور جتنے بھی سنی چینل ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سبسکرائبر بھی ایم قاسمی اسلامک زون وغیرہ چینل کی زد میں ہوں گے اور وہ سنی سمجھ کر ان سے سوال جواب یا مسائل سیکھتے ہوں گے یا چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہوگا، تو آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی کے اندر لگا دیں۔ جو ری اپلوڈ کرنا چاہیں ری اپلوڈ بھی کر لیں، اور فائدہ ری اپلوڈ میں ہے کیونکہ ری اپلوڈ سے ویڈیو پڑی رہے گی چینل پہ تو آپ کے نئے سبسکرائبر کو پتہ چل جائے گا۔ جس سنی کا چینل جتنا بڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اتنے سبسکرائبر کہیں نہ کہیں دوسرے چینلوں کے اوپر ہوں گے، تو اس لیے سنی چینل سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پروموٹ کر دیں، آج ہی شعبان کی رات میں ہی اس کو پروموٹ کر دیں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم چل جائے کہ مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب جو ہے وہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ یعنی خیانت داری سے کام لے رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، تو عوام کو ایک مرتبہ خبر بھی ہو جائے گی کہ ہاں یہ دیوبندی ہیں بریلوی نہیں ہیں، تو جس کو خوشی ہوگی وہ پھر ان کے چینل پہ چلا جائے گا، جس کو نہیں ہوگی وہ ان کے چینل سے پرہیز کرے گا، عوام اس سے آگاہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے سنی ایڈمن جتنے بھی ہیں وہ اس ویڈیو کو جو ہے اپنی کمیونٹی ٹیب کے اندر لگا دیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، قدم قدم پہ کے ہر دم جان